آج میں آپ کو ایک ایسی دلچسپ قسم کی بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے دماغ میں پہلے ہی ہے، مگر شاید آپ نے اس چیز پر اس طرح سے توجہ نہیں ڈالی جس طرح سے آج میں آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہمیں دو مختلف قسم کی سوچیں کم سے کم ملتی ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری جس کو میں پروگریسو کہوں گا، اور ایک وہ کیٹیگری جس کو میں ریگریسو کہوں گا۔ پروگریسو مسلمان، جس میں اپنے آپ کو بھی شمار کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اسلام کے اندر بنیادی اخلاقی اصول موجود ہیں، مگر اس میں کوئی مخصوص سیاسی، سماجی یا معاشی نظام نہیں پایا جاتا، یعنی کہ ان اصولوں کی بنیاد پہ مخصوص حالات کے اندر آپ اس نظام کے اندر تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جن کو میں ریگریسو کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک مخصوص، ایک منفرد اور ایک مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے جو کہ تمام اوقات کے لیے، تمام وقتوں کے لیے، تمام تاریخ پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ ہم جو پروگریسو مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام کے اندر صرف اور صرف بنیادی اصول ہیں، ایک مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہے، ان کے پاس یہ آپشن ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کو وقت کے تبدیل شدہ حالات کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے مادی موروثی حالات تبدیل ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے سیاسی، سماجی یا اقتصادی نظام کو ان حالات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز ہم بنیادی اسلامی اصولوں کے اندر رہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ریگریسو ہیں، جو کہتے ہیں اس قسم کی تبدیلیاں در حقیقت بدعت ہیں۔ ہماری ضرورت، یعنی کہ مسلمانوں کی ضرورت یہ ہے کہ جو مخصوص نظام اسلام نے اس وقت دیا، جس کو ہم ارلی اسلام کہیں گے، اسی نظام کو ہو بہو واپس لے کر آنا ہے۔ کسی اور نظام کو لانا درست نہ ہوگا، نمبر ایک، اور اس نظام کے اندر تبدیلی لانا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہوگی۔ یعنی کہ ترقی پسند مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اور سیاسی، سماجی اور اقتصادی نظام کا تعلق ہے، تو اس میں اسلام ہمیں فلیکسیبلٹی دیتا ہے، ہمیں یہ اجازت اور اختیار دیتا ہے کہ ہم حالات کے ساتھ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسلام فلیکسیبل بھی ہے اور ڈائنامک بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سماجی نظام، اقتصادی نظام اور سیاسی نظام میں تبدیلی کے لیے راہ کھلی ہے۔ جبکہ جو ریگریسو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اسلام ان کے لیے، یعنی کہ اس کا سیاسی نظام، اس کا معاشی نظام، اس کا اقتصادی نظام، یہ ریجڈ اور سٹیٹک ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ظاہری بات ہے، پروگریسو اور ریگریسو دونوں لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تھیولوجیکل ڈاکٹرنز میں تبدیلی آ سکتی، مگر میں صرف بات کر رہا ہوں اس کے سیاسی نظام، اس کے اقتصادی نظام اور سماجی نظام کے اعتبار سے۔ یعنی کہ وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اقتصادی، معاشی نظام کے اعتبار سے یہ اختیار مسلمانوں کے پاس ہے کہ وہ تبدیل شدہ وقت کے ساتھ، تبدیل شدہ حالات کے ساتھ اپنے نظام کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ان کو میں پروگریسو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ پروگریس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروگریس کرنے کے لیے یہ تبدیلیاں رونما کرنا ضروری ہیں۔ جبکہ ریگریسو مسلمان وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ماضی کی طرف دیکھو، مستقبل کی طرف نہ دیکھو، پروگریس کی طرف نہ دیکھو، بلکہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے بڑے دھڑلے سے اور بڑے اعتماد سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے، اس دنیاوی ترقی سے ہمیں کوئی خاص غرض نہیں، اس لیے ہم نے وہی ہو بہو قوانین لے کر واپس آنے ہیں جو کہ اسلام کے ارلی پیریڈ کے اندر موجود تھے۔ پروگریسو مسلمانوں میں پاکستان کے اندر کن کا شمار ہوتا ہے؟ فیض احمد فیض کا۔ ان کا نقطہ نظر بھی یہی تھا کہ اسلام میں کچھ بنیادی اخلاقی اصول تو پائے جاتے ہیں، مگر ہمیں موجودہ وقت کی طرف دیکھنا چاہیے، مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے اور اپنے اندر وہ تبدیلیاں رونما کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم
ترقی کر سکیں. جبکہ ریگریسو مسلمان میں مولانا مودودی کو گنتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کا ماضی کے اندر اطلاق کیا گیا تھا اور حال میں بھی ہو بہو اس کا اطلاق اسی طرح سے کرنا چاہیے. اسلامی قوانین کے اندر تبدیلیوں کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی بدعت ہوگی. میرا نقطہ نظر بھی یہی ہے جو ترقی پسند مسلمانوں کا ہے کہ اسلام کے اندر کیا، کسی بھی مذہب کے اندر کیا، کسی بھی فلسفے کے اندر کوئی بھی ایسا نقطہ نظر اگر پایا جائے کہ ایک ہی سیاسی نظام، ایک ہی معاشی نظام تمام تر انسانی تاریخ پر لاگو کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن ہی نہیں. اور جو بھی فلاسفر یہ سوچتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، وہ اسلام کے نام پہ یہ کہے، یا کرسچن ہو، یا سیکولرزم کے نام پہ یہ کہے، وہ در حقیقت تاریخ کو سمجھتا ہی نہیں. تاریخ میں نظام ہر وقت موروثی حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جو سماج، جو سوسائٹی تبدیل نہیں کرتی تو تاریخ ان کو روند دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کے ریڈ انڈینز یا آسٹریلین ایبوریجنیز تباہ و برباد ہو گئے. دوسری میری آرگیومنٹ یہ ہے کہ اسلامی حکومتوں نے، یعنی کہ میری مراد یہ مسلمانوں نے جتنی حکومتیں بنائیں، انہوں نے کوئی سرے سے نیا نظام متعارف نہیں کروایا. تاریخ کو اٹھا کر اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو یہ صاف پتہ چل جائے گا کہ اس زمانے کے اندر جو نظام قائم تھا اسی کو مزید امپروو کیا، اسی کے اندر مزید تبدیلیاں رونما کی، اسی کو مزید بہتر کیا. ایک مکمل منفرد نظام متعارف انہوں نے نہیں کروایا، موجودہ نظام کو ہی تبدیل کیا. اور فرینکلی سپیکنگ اس کے علاوہ اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نومیڈک سویلائزیشن کے اندر کوئی ایسا نظام متعارف ہو جائے گا جو کہ 21ویں صدی کی سویلائزیشن انڈسٹریل سوسائٹی کے بالکل عین مطابق ہوگا، تو یہ اس کی اپنی گمراہی ہے اور اس کی اپنی سیڈ ٹو سے اور معذرت کے ساتھ جہالت ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام نظام تبدیل ہوتے ہیں. اور مسلمانوں نے اسی وقت کامیابی حاصل کی جب انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ جو موجودہ سٹرکچر ہے اس کو نئے تقاضوں کے اعتبار سے کس طرح سے تبدیل کرنا چاہیے تاکہ سماج میں مزید اور ترقی رونما اور ممکن بنے. اور تیسری بات یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ارلی اسلام ہو یا امید پیریڈ کا اسلام ہو، عباسد اسلام ہو یا ٹرکو منگولین اسلامک پیریڈ ہو، جتنے بھی مختلف ادوار آئے ہیں اور گئے ہیں، اس کے اندر جو مختلف قوانین نافذ کیے گئے اور ان میں بھی کئی ساری تبدیلیاں تھیں، وہ اپنے اپنے آبجیکٹو کنڈیشنز یعنی مادی اور موروثی حالات کے حساب سے رہی ہیں. اس کی درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے جب ضرورت پڑی تو مسلمان خلیفاؤں نے مختلف وقتوں میں قانون کے اندر تبدیلیاں کیں اس نقطہ نظر سے کہ یہ نیا قانون آج کی وقت کی ضرورت ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے اور کہنا ہے کہ آج کے دور میں یعنی 21ویں صدی کے سرمایہ دارانہ اور سامراجی دور میں جہاں پہ مسلمان ملک بنیادی طور پر یورپین ملکوں کے اور ویسٹرن کیپٹلسٹ سوسائٹیز کے غلام بن کے رہ گئے ہیں، ان کی نیو کالونیز بن کے رہ گئی ہیں، اس دور کے اندر ہمیں نئے قوانین اور ایک نئے نظام کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے آزاد کرنے کے لیے اور لوگوں کی آزادی کے لیے. آئیے اسلام کی تاریخ کو پہلے ایک نظر دیکھتے ہیں. آپ کو کیا یہ بات معلوم ہے؟ معلوم ہوگی مگر آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی ہوگی کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ون کوڈ آف لا پریکٹس ہی نہیں کیا. ساری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کوئی ایک کوڈ آف لا، قانون کا ایک سکول تمام مسلمانوں پہ اس کا کبھی اطلاق ہی نہیں ہوا. کبھی یہ بات قبول ہی نہیں کی گئی کہ ایک ہی کوڈ آف لا ہوگا، جس طرح کہ کیتھولک کرسچنز کے پاس کینن لا تھا
تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں موجود تھی. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر لیگل پلورلزم تھا. پلورلزم کا مطلب ہے کئی سکولز آف تھاٹ. لیگل کا تو مطلب آپ سمجھ گئے قانونی, یعنی کہ ایسے کئی قانونی سکولز آف تھاٹ ایگزسٹ کرتے آئے ہیں اسلام میں. آپ بھی ان کے بارے میں جانتے ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ان کو کہتے ہیں مذہب. آئیے یہ نقشہ دیکھیے اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا. سب سے بڑا اسلامی مذہب یعنی جوریڈیکل اسکول آف تھاٹ سنی اسکول آف تھاٹ ہے, جس کو ہم حنفی کہتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اکثر لوگ حنفی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. یہ جو گرین ایریا آپ کو میپ پہ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ حنفی اکثریت ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے دا ہنبلی اسکول آف تھاٹ. اسی طرح اکراس افریقہ, سہارا کے اکراس موراکو تک, سینیگال تک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مالکی اسکول آف تھاٹ. اور اسی طرح آپ ایجپٹ, ساؤتھ آف ایجپٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ڈاؤن دا کوسٹ آف افریقہ اور مزید انڈونیشیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کون سا اسکول آف تھاٹ ڈومیننٹ ہے؟ شافی اسکول آف تھاٹ. اسی طرح اگر آپ نارتھ آف پاکستان, نارتھ آف افغانستان دیکھیں, ایسٹ آف چائنا دیکھیں, تو وہاں پہ آپ کو یلو ایریا جو نظر آ رہا ہے وہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے؟ اسماعیلی اسکول آف تھاٹ. اور اگر آپ ایران کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں اور صدرن عراق کو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آف کورس دا جعفری اسکول آف تھاٹ, جس کو امامی شیعہ بھی کچھ لوگ بولتے ہیں. اور اگر آپ یمن کی طرف اٹھ کے دیکھیں یا صدرن سعودی عربیہ کی طرف دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زیدی اسکول آف تھاٹ, جہاں سے ہوتیز آتے ہیں. اور اگر آپ ٹرکی کی طرف غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے آپ کو ریڈ ایریاز نظر آ رہے ہیں. یہ اور مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں. آپ شاید یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ امام طباری نے بھی اپنا ایک سکول آف تھاٹ بنایا, کئی لوگوں نے بنایا. اب تو کئی ڈیفنکٹ ہو چکے ہیں, وہ ختم بھی ہو چکے ہیں, آئے اور چلے گئے. اور اگر آپ عمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ عبادی اسکول آف تھاٹ. عبادی اسکول آف تھاٹ خارجی سوچ سے نکلا, جس کو ہم بڑا برا بھلا کہتے ہیں, مگر وہ ان کے جو اینسسٹرز ہیں اس سوچ کے, ناٹ فزیکلی ان کے اینسسٹرز, اس سوچ کے اینسسٹرز آج بھی عمان کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. لیں جی ایک اور نقشہ دیکھ لیں, جینیالوجی دیکھ لیں کہ ایک طرف اسلام ہے تو اس میں سے ایک سٹرینڈ تو نکلتا ہے قرآنزم کا, مگر جو اینشنٹ سٹرینڈز ہیں اس میں سنی, شیعہ اور خارجی سوچ نظر آتی ہے. اور اس کے اندر بھی یعنی سنی سوچ کے اندر ہمیں حنفی, حنبلی, مالکی, شافی تو نظر آتے ہی ہیں, مگر اس کے علاوہ یونیکلی جو ساؤتھ ایشین سکولز ہیں اس میں بریلوی اور دیوبندی بھی شامل ہیں. اس کے اندر ہم مختلف طریقے بھی شامل کر سکتے ہیں جو صوفی آرڈرز ہیں. اسی طرح شیعہ سکولز آف تھاٹ کے اندر اسماعیلی شیعازم بھی نظر آتا ہے, جعفری شیعازم بھی نظر آتا ہے, اور زیدی شیعازم بھی نظر آتا ہے. یہ 3 مین سکولز ہیں. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جعفری شیعازم 12 کے اندر, علویز کے اندر تقسیم ہے, اکبری کے اندر, اصولی کے اندر تقسیم ہے. اس کے علاوہ اسماعیلی شیعازم جو ہے وہ 7ers کے اندر, نظاری کے اندر اور مختلف سکولز آف تھاٹ کے اندر اس کے کئی آپ کو ورژنز ملیں گے. اور خارجی سوچ میں سے عبادی سوچ, اور اس کے اندر بھی کئی سکولز آف تھاٹ ملیں گے. اگر ہم سکولز آف تھاٹ گننا شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے دلچسپ اور مختلف جوریڈیکل سکولز آف تھاٹ ہیں. اس میں ظاہری بھی شامل کیے جا سکتے ہیں اور کئی اور شامل کیے جا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سکولز آف تھاٹ میں کیا ڈفرینسز ہیں. چند ایگزامپلز آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ تو میرے سے بہتر ہی شاید اس بات کو جانتے ہوں, اور علماء کرام تو اس کو بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حنفی اسکول کیا کہتا ہے, مالکی اسکول کیا کہتا ہے. آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ ان کی رولنگز میں بھی ڈفرینس ہے. مثال طور پہ زکوٰۃ سے شروع کرتے ہیں, جولری کے حوالے سے. حنفی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے زکوٰۃ از اوبلیگیٹری آن ویمنز گولڈ اینڈ سلور جولری ابو دا نصاب تھریش ہولڈ, یعنی عورت کے پاس اگر گولڈ اور سلور ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ضروری ہے. مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ مالکی, شافی اور حنبلی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے نہیں, پرسنل جولری پہ زکوٰۃ ضروری نہیں انلیس کہ وہ تجارت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دلچسپ قسم کی بات ہے. میرج لاز میں بھی ڈفرینسز ہیں. حنفی اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ایک بالغ عورت اپنی ولی کی غیر موجودگی میں اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے, اس کو ولی کی کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ولی کی موجودگی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ مالکی, شافی, حنبلی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے نہیں, ولی کا ہونا اور کنسنٹ دینا انتہائی ضروری ہے, یعنی والد کا ہونا. ڈیورس کے حوالے سے بھی ڈفرینسز ہیں. مثال طور پہ خل, یا جس کو ہم خلا کہتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر, اس میں حنفی, شافی, حنبلی اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ کی کنسنٹ اور اس کے لیے کمپنسیشن شامل ہونی چاہیے. جبکہ مالکی اسکول یہ کہتا ہے نہیں, عورت کی مرضی ہے,
یہ عورت کے ساتھ کسی قسم کا نقصان ہو تو عورت جو ہے وہ ڈیورس دے سکتی ہے. اس معاملے میں مالکی اسکول آف تھاٹ کافی ڈفرینٹ ہے اور ایکچولی زیادہ پرو وومن ہے. اسی طرح ڈیورس کے معاملے اگر غصے میں آپ کہہ دیں طلاق 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 تو پھر کیا ہے, حنفی اسکول کہتا ہے کہ اگر آپ غصے میں بھی 3 دفعہ طلاق بول دیں تو طلاق ویلڈ ہو جاتی ہے, ختم, قصہ ختم. مالکی, شافعی اور حنبلی اسکول یہ کہتا ہے نہیں, اگر مینٹل کلیئرٹی نہیں, غصے میں آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے, اور 3 سیپریٹ سٹنگز میں یہ ہو تو پھر مانیں گے اس کو. اسی طرح تجارت کے حوالے سے دیکھیں, حنفی لاء جو ہے وہ سب سے زیادہ پرو ٹریڈر ہے. مثال کے طور پہ حنفی لاء میں ڈیفرڈ پیمنٹس کی اجازت ہے. ڈیفرڈ پیمنٹس کے نتیجے میں اگر ایکسٹرا پیمنٹ کی جائے تو وہ اس کی بھی اجازت ہے, جبکہ دوسرے اسکولز آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ربا کی ایک شکل بن جائے گی. اسی طرح ڈیلیڈ کرنسی ایکسچینج جس کو صرف کہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح حنفی اسکول کے اندر انسرٹنٹی جس کو غرار کہا جاتا ہے اس کی بھی اجازت ہے. یعنی کہ اگر انسرٹنٹی ہے, ان بورن اینیملز کے حوالے سے ہم کانٹریکٹ کر لیں, ان ہارویسٹڈ کراپس کے حوالے سے ہم ہارویسٹ کر لیں تو یہ مائنر انسرٹنٹی سمجھی جائیں گی اور اس کی اجازت ہوگی, جبکہ دوسرے اسکولز آف تھاٹ اس پہ زیادہ سخت ہیں. اسی طرح حنفی اسکول فارورڈ سیلز کی اجازت بھی دیتا ہے. وہ اگر آپ ایگزیکٹ کوانٹٹی, کوالٹی, وقت آف ٹائم آف ڈیلیوری وغیرہ اسپیسیفائی کر دیں کانٹریکٹ کے اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ میں آپ کو یہ چیز بھیجوں گا. آپ کو تو پتہ ہے ڈیریویٹیوز مارکیٹ ساری چلتی ہی ان اصولوں پہ ہے, فارورڈ سیلز اور انسرٹنٹی اور اس طرح کی چیزوں پہ. اسی طرح لیسنگ اگریمنٹس, اجارہ کی زیادہ اجازت ہے, زیادہ کھلی اجازت ہے. دوسروں میں بھی اجازت ہے مگر وہاں پہ قوانین تھوڑے زیادہ سخت ہیں. فلیکسیبل پارٹنرشپ, مشارکہ کی بھی اجازت ہے جس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے اسلامک بینکنگ کے اندر. اور پھر مدربہ, اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اسلامک بینکنگ کے اندر. اس کے حوالے سے بھی قوانین حنفی لاء کے اندر زیادہ لبرل ہیں, زیادہ پرو ٹریڈر ہیں. اسی طرح پولڈ رسک کے حوالے سے بھی, کوآپریٹو انشورنس کے حوالے سے بھی حنفی لاء زیادہ گنجائش رکھتا ہے اور باقی جو قوانین ہیں وہ کم گنجائش رکھتے ہیں. ان فیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی میتھڈولوجیز بھی بالکل ڈفرینٹ ہیں. یعنی کس طرح سے قانون کو سمجھنا ہے, کس طرح سے قانون کو ڈرائیو کرنا. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو جوریڈیکل میتھڈولوجی اس کے حوالے سے بڑی رچ اور امیزنگ قسم کی ڈیبیٹ رہی. حنفیز آپ کو پتہ ہے قیاس اور ریزن اور استحسان یعنی کہ جورسٹک ڈسکریشن, جج کی مرضی کو یا اختیار کو ایمفسائز کرتے ہیں, جبکہ مالکی جو ہیں وہ اجماع کو, عمل اجماع کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے, ہم نے اس کے حساب سے قانون بنانا ہے. جو شافعی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک آرڈر کے اندر پلیس کریں گے, قرآن, سنہ, حدیث اور آخر میں قیاس وغیرہ, ایک پورا ان کا سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے. حنبلی اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں سلف کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر جو صحابہ کرام تھے وہ کیا کر رہے تھے, اسی لیے ان کو اکثر ہم سلفی بھی کہتے ہیں. پھر مزید یہ کہ ہر اسکول آف تھاٹ نے ایک ڈفرنس بیلنس بنایا ہوا ہے, کیونکہ جو 3 اصول ہیں جورسپروڈنس کے, شریعہ کے جورسپروڈنس کے بھی, اور میں کہوں گا یونیورسل اصول ہیں, وہ کیا ہیں. ایک تو جسٹس, جسٹس کس کے لیے, جو امیڈیٹ پارٹیز انوالوڈ ہے. اگر میرا مسئلہ ہے کسی سے تو مجھے انصاف چاہیے. پھر دوسرا ویلفیئر کا معاملہ ہے کہ جی ویلفیئر بھی قائم ہونا چاہیے, ایسی طرح سے انصاف کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوں لوگوں کے لیے. اور تیسرا کمیونٹی کوہیژن بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ یعنی اس طرح سے انصاف کرنا چاہیے کہ کمیونٹی کے اندر لڑائی جھگڑا نہ پیدا ہو. عدل, ویلفیئر, مصلحہ اور کمیونٹی, اجتماع یا تعاون کرنا ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو اکٹھا رکھنا, یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور جو مختلف سکولز آف جورسپروڈنس ہیں, کوئی ایک چیز کو زیادہ ایمفسائز کرتا ہے, کوئی دوسری چیز کو, ان کے درمیان بیلنس جو ہے وہ مختلف تلاش کرتے ہیں. اور یہ کوئی طے شدہ چیز نہیں ہے کہ یہ بیلنس کہاں پہ ہوگا. اس پہ ساری ڈیبیٹ ڈسکشن رہی ہے اور بڑی خوبصورت ڈیبیٹ ڈسکشن رہی ہے. ان فیکٹ اسلامک جورس یہ کہتے ہیں جسٹس وداؤٹ ویلفیئر کین بیکم ہارش اینڈ ریجڈ. انصاف تو آپ نے کر دیا مگر اس کے اندر ویلفیئر نہیں اگر لوگوں کا, تو وہ ہارش ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, ریجڈ ہو جاتا ہے, بالکل ہل نہیں سکتا ہو. ویلفیئر وداؤٹ جسٹس رسک فیوریٹزم اینڈ کیوس. یہ بھی نہیں کہ صرف آپ ویلفیئر کا ہی سوچتے رہیں. جس بندے کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ سماج کا ہی سوچتے رہیں, انڈیویجول کو بھول جائیں. اور فوکس آن کمیونٹی وداؤٹ جسٹس اور ویلفیئر کین لیڈ ٹو اپریشن اور انیکوالٹی. اگر آپ صرف کمیونٹی کرتے رہتے ہیں اور اس میں جسٹس نہیں ہے, اس میں ویلفیئر نہیں ہے, تو اس سے بھی ظلم و جبر کا نظام پیدا ہو سکتا ہے. ان تینوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو ایک اور دلچسپ قسم کی بات بتاؤں, جو مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں
اس کے اندر آپ تلفیق بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، یعنی کہ مسلمانوں کو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اور میں اگریمنٹ کر رہے ہیں اس تجارت کے اعتبار سے، اور ہم اگریمنٹ حنفی لاء کے مطابق کر رہے ہیں یا ہم اگریمنٹ مالکی لاء کے مطابق کر رہے ہیں. تو اسپیسیفک سرکمسٹانسز یا نیسیسٹی، ضرورت کے حوالے سے یا آسانی پیدا کرنے کے لیے، کسی فرد کے لیے اس طرح آسانی نہیں مگر اس کام کو پورا کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کی اجازت ہے، بشرطہ کہ بیسک اسلامک پرنسپلز نہیں وائلیٹ ہونے چاہیے، اور کسی اسکالر کی اس میں رائے ضرور لیتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. یعنی اپنے فائدے کے لیے نہیں آپ یہ کر سکتے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کر سکتے، مگر کام کو سوسائٹی کی بہتری کے لیے یس آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ جو وائلیٹ نہ ہو. تو دیکھیں کتنی مزیدار قسم کی، کتنی رچ قسم کی، کتنی خوبصورت قسم کی ڈبیٹس، ڈسکشنز رہیں. مگر ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو ارلی اسلامک پیریڈ تھا، جس میں فلیکسیبلٹی بھی تھی، جس میں ڈائنامزم بھی تھا، جس میں پلورلزم تھا، جس میں ڈیبیٹ تھی، جس میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، جس میں مختلف سکولز آف تھاٹ کنٹینڈ کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، ڈیبیٹ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو ڈیولپ کر رہے تھے، کیونکہ یہ چیزیں ڈائلیکٹکلی ڈیبیٹ سے آگے بڑھیں. 10ویں صدی میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، خاص طور پہ عباسد رولرز نے، کہ اب کافی ڈیبیٹ ہو چکی، اب انہی سکولز کی تقلید کی جائے. اور اگرچہ ڈیبیٹ پھر بھی جاری رہی اور پھر بھی نئی چیزیں بنتی رہیں، مگر کوئی نیا اسکول آف تھاٹ ایز سچ ڈیولپ نہیں ہوا. ایکیڈیمکس آج بھی یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے یا نہیں کچھ حد تک کھلے تھے. یہ ایگزیجریٹڈ بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ جو رچنس ڈیبیٹ کی ہمیں اس پیریڈ میں نظر آ رہی تھی وہ بہرحال اس کے بعد نہیں نظر آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو سکولز آف تھاٹ تھے اپنے زمانے کے بریلینٹ ترین جوریڈیکل فلاسفرز تھے. یس، بریلینٹ ترین لوگ اپنے زمانے کے تھے، مگر وہ زمانہ آج سے 1000 سال پہلے کب ہوا، اور 1000 سالوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. اور اگر ہم اپنے قانون کو تبدیل نہیں کریں گے، 1000 سال پرانا قانون اسی طرح لاگو کرنا چاہیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہماری اپنی بھول ہوگی، ان لوگوں کی بھول نہیں ہوگی جنہوں نے آج سے 1000 سال پہلے قرآن اور سنہ اور حدیث پر غور کر کے اور اپنے سماجی حالات پر غور کرتے ہوئے قانون کو تشکیل دیا، ڈیولپ کیا، اس کو ڈیبیٹ میں لائے، اس کو ڈسکشن میں لائے، اس کو آگے بڑھایا. 1000 سال پہلے کے یہ گریٹ اسکالرز، جن کو میں دنیا کے گریٹ جوریڈیکل اسکالرز میں گنوں گا، بہرحال ان میں سے کسی نے بھی سلیوری کو کنڈیم نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ غلامی غلط ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. ان میں سے کسی نے بھی کانکیوبینیج کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہ غلط ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. ان میں سے کسی نے بھی، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، کوئی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن خلافت کے لیے نہیں بنا کے دیا. جی ہاں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ ہسٹری آف اسلام کو پڑھیں تو صرف ایک آدمی ہے جس نے ہمیں ایک آئین دیا، اور وہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے میثاق مدینہ بنایا. اس کے بعد وہ تو مدینہ کے لیے تھا، اسپیسیفک ٹو مدینہ تھا. انہی اصولوں کو لیتے ہوئے جب خلافت بنی تو نئے کانسٹیٹیوشنز کی ضرورت تھی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا. اور جو خلافت تھی اس کے اندر خلیفہ کے پاس لہٰذا ٹوٹل آربیٹریری پاور تھی، وہ جیسے مرضی کرے وہی قانون تھا. اس کے اوپر قانون کی پاسداری ناممکن بن گئی، کیونکہ خلیفہ نے یہ کہا کہ میں عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، میں تو صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہوں، میں اور میرا خدا جانے، عوام کو میں نے جواب نہیں دینا. جبکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے کہ بھائی جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے تو ہمیشہ عوام کے سامنے جواب دیا. حضرت عمر کی مثال ہم ہر اسکول میں بچے کو پڑھاتے ہیں. تو کتنی بڑی اومیشن تھی، یہ گلیئرنگ اومیشن تھی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جنہوں نے یہ اسکولز آف تھاٹ ڈیولپ کیے ان کی ذمہ داری تھی کہ کانسٹیٹیوشن صرف اور صرف وہی ڈیولپ کریں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری تھی تاریخ میں کہ ان کی دی ہوئی رائٹنگز کو مزید امپروو کرتے، کانسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرتے، ایسی چیزیں ڈیولپ کرتے جس سے مزید مسلمان اور ترقی کرتے. اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں یہی کہوں گا کہ اس کو نہ کرنے کے نتیجے میں خلافت
بنیادی طور پہ ایک سلیو ماسٹرز کی ملوکیت بن گئی. سلیو ماسٹرز یعنی آقاؤں کی، جن کے ہزاروں غلام تھے، ان کی ملوکیت میں تبدیل ہو گئی خلافت. یہ حقیقت ہے جس سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی. اور یورپ نے 16ویں اور 17ویں صدی میں الٹ ہو گیا. یورپ ڈارک ایجز سے نکل آیا اور وہاں پہ ایک سائنٹیفک ریولوشن ہوا. اور میں کہوں گا کہ یہ سائنٹیفک ریولوشن اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے یورپ کے لیے جتنی کی اہمیت کرسچینٹی کی تھی یورپ کے لیے. یعنی کہ سوچ کے اعتبار سے اس نے یورپ کو ڈارک ایجز سے نکالا اور سائنس کی راہ پر گامزن کیا. اور 100 سال کے اندر اس سائنسی انقلاب کے 100 سال کے اندر انہوں نے پہلے تو عثمانی خلافت اور مسلمانوں کو شکست دینی شروع کی. 1683 میں، 1699 میں، 1744 میں، پھر مزید 19 سینچری میں. اور 200 سالوں کے اندر اس سائنسی انقلاب کے نتیجے میں انہوں نے پوری دنیا پر اپنی ہیجیمنی قائم کر لی. پوری دنیا کو انہوں نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت سے لے کے اب تک آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے حالات بھی یہی ہیں کہ بیسکلی ویسٹ پوری دنیا پر ٹوٹلی ڈومینیٹ کرتا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے اور اپنی سائنس کی وجہ سے. اب بہت سارے عظیم لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ سے سوچنا ہوگا، ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے، اجتہاد کے دروازے دوبارہ سے کھولے جائیں. یہ بات کسی یورپین نے نہیں کی، یہ بات کسی اورینٹلسٹ نے نہیں کی، یہ محمد عبدہ نے کی، یہ جمال الدین افغانی نے کی کہ ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے، ہمیں نئی سوچ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تمام چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان دا لائٹ آف بیسک پرنسپلز آف اسلام ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کولونیلزم کے دور سے نکل سکیں. اور یہی سوچ سر سید احمد خان کی بھی تھی، جنہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ یورپ کی سائنس سیکھو، اس کے بغیر چارہ نہیں. اور مرزا غالب دا گریٹ نے بھی یہی کہا کہ سائنس سیکھے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوگا، یورپ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس نقطہ نظر کو ہی علامہ اقبال نے اپنی کتاب دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی. ریکنسٹرکشن سے کیا مراد تھی ان کی؟ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یورپ نے ہمیں شکست دی ہے. اور ریکنسٹرکشن میں ایک اہم ترین پہلو کیا ہے کہ اجتہاد کے دروازے دوبارہ سے کھولنے کی ضرورت ہے. یہی اقبال صاحب کا تھیسس تھا. میرے دادا جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس بھی تھے، ایس اے رحمان صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھی اسی طرح اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب لکھی، دا پنشمنٹ آف اپوسٹسی ان اسلام. وہ اسلامک اسکالر بھی تھے، یہاں پہ انہوں نے تمام قرآن حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہے اور اسلامک ہسٹری کے حوالے دیے ہوئے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آبویسلی وہ ویسٹرن جورسپروڈنس کو بھی جانتے تھے. تو ایسی کئی کوششیں ہو چکی ہیں ہماری اپنی تاریخ میں کہ ہم نے دوبارہ سے چیزوں کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تبدیل کرنا ہے. مگر کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، اجتہاد کے دروازے بند ہی رہنے چاہیے، بلکہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت نہیں، ہمیں جدیدیت کی ضرورت نہیں، ہمیں ماڈرنائزیشن کی ضرورت نہیں، ہم تو وہی ہو بہو معاشی، سیاسی، سماجی نظام اپنائیں گے جو آج سے 1000 سال پہلے اپنایا گیا تھا. میں ریلیجن کی بات نہیں کر رہا ہوں، غور کیجئے، میں بات کر رہا ہوں معاشی نظام کی، میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل سسٹم کی، میں بات کر رہا ہوں سماجی نظام کی. ان چیزوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں تبدیلی کی ضرورت ہے. مگر بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بدعت ہوگی، ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، اجتہاد کے دروازے بند رہیں. اور اسی لیے وہ یہ نقطہ نظر دیتے ہیں کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف تو پہلے ہی موجود ہے، ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں. اس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں. لے جی اب کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے اور کہنا ہے کہ جب آپ ایکچولی پڑھیں گے کہ اسلامک لا کیا ہے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلامک لا جس کو آپ اور میں پریکٹس کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک ہیومن انٹرپریٹیشن ہے، قرآن، سنہ اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے. انسانوں نے سوچا اس کے بارے میں. وہ کون سے انسان تھے آپ تاریخ میں اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے پورے جوریڈیکل سکولز آف تھاٹ ڈیولپ کیے. بڑے گریٹ لوگ تھے اور ان کو ہمیں ہمیشہ تاریخ میں اپریشیٹ کرنا چاہیے، مگر ان کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. یہی دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے جو مخصوص قوانین بنائے وہ آج کے دور میں اپلیکیبل ہیں یا نہیں. ہمیں ان کے وقتوں سے ہی سیکھنا چاہیے. ان کے وقت کے اندر انفیکٹ اسلامک لا
اور جورسپروڈنس کے اندر بہت ڈیبیٹ، ڈسکشن، کھلی ڈیبیٹ تھی، فلیکسیبلٹی تھی، پلورالٹی تھی، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ڈائنامزم تھا، تبدیل کیا جا سکتا تھا چیزوں کو۔ آج ہم کہتے ہیں کچھ بھی تبدیل نہیں کرنا ورنہ ہماری شناخت ہی ختم ہو جائے گی بطور مسلمان۔ دیکھیں، سادہ سی بات یہ ہے کہ آج کے مادی اور موروثی حالات جس میں یورپ دنیا پر چھا گیا ہے، جس میں سامراج دنیا پر چھا گیا ہے، جس میں سرمایہ داری نظام دنیا پر چھا گیا ہے، ان نئے حالات میں آزادی پانے کے لیے اس نظام کو تو سمجھنا ہوگا جس کے نتیجے میں مسلمان سویلائزیشنز کے اوپر، تہذیبوں کے اوپر، ملکوں کے اوپر، سماجوں کے اوپر یورپ کا غلبہ پیدا ہوا، یعنی کہ سرمایہ داری نظام کس طرح سے ایک سامراجی نظام میں بنا، اس کی ڈائنامزم کی پیچھے وجہ کیا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھے بغیر کیسے ممکن ہے کہ آپ کوئی رینیسانس کر لیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری کے محنت کشوں کو آزاد کر لیں یا دنیا بھر کے محنت کشوں کو آزاد کر لیں؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ یا پھر آپ اس بات کو ٹوٹلی نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہیں کہ نہیں جی سرمایہ داری نظام تو بڑا اچھا، اس کے میں گیت گا رہا ہوں، گن گا رہا ہوں، اور جو اس کی مخالفت میں ایک تحریک اور ایک نظام عالمی طور پر پیدا ہوا یعنی سوشلزم، وہ تو کفر ہے، اس کے بارے میں کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپ رینیسانس کریں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں مزاحیہ خیز ہیں۔ آخر میں آپ کو علامہ اقبال کی وہ نظم سنانا چاہوں گا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرے مقام کو انجم شناس کیا سمجھے کہ خاک زندہ ہے تو زیست کا شراب نہیں، جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سوچ کے اندر کوئی طوفان آئے، کیونکہ تمہاری سوچ بالکل جکڑی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، ہل ہی نہیں رہی۔ نئے خیالات سے ہی نئی تہذیب پیدا ہوتی ہے، یہی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، یہی علامہ اقبال بھی ہمیں کہتے ہیں، اور یہی چیز میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔